الحمد لله منشئ الخلق من عدم، ثم الصلاة على المختار في القدم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجرات کے دوسرے رکوع میں ابتدائی آیات کے اندر مسلمانوں کو 6 کاموں سے منع کیا ہے اور ان کے متعلق فرمایا ہے کہ کوئی شخص ان کاموں میں مبتلا نہ ہو. یہ 6 احکام اور 6 برائیاں ایسی ہیں جو معاشرے میں کثرت سے پائی جاتی ہیں اور ان برائیوں کی وجہ سے آپس میں اختلافات ہو جاتے ہیں، اتحاد و اتفاق ختم ہو جاتا ہے، دلوں میں پھٹن بڑھ جاتی ہے، دوست ایک دوسرے سے کٹ جاتے ہیں اور رشتہ داروں کی رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 6 کاموں سے مسلمانوں کو خاص طور سے منع فرمایا ہے. اور ان میں سب سے پہلا کام جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہے اور جس برائی سے منع کیا ہے وہ ہے ایک دوسرے کا مذاق اڑانا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والوں تم میں سے کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے. اور پھر آگے فرمایا کہ کسی عورت بھی کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے. اس میں غور کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کے واسطے الگ حکم دیا ہے اور عورتوں کے واسطے الگ حکم دیا ہے، ورنہ عموماً قرآن کریم کا طرز یہ ہے کہ مردوں سے خطاب کیا جاتا ہے اور اس خطاب میں عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں. جیسے نماز کا حکم دیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. خطاب مردوں سے ہے لیکن حکم میں عورتیں بھی شامل ہیں. جب زکوٰۃ کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو. یہاں پر خطاب مردوں سے کیا جا رہا ہے لیکن حکم میں مرد اور عورتیں دونوں شامل ہیں کہ اگر مردوں پر زکوٰۃ واجب ہو مرد ادا کریں گے، عورتوں پر زکوٰۃ واجب ہو جائے عورتیں بھی ادا کریں گی. ایسے ہی روزے کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. تو لفظ آمنو کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب تو مردوں سے کیا ہے لیکن اس حکم میں مرد اور عورتیں دونوں شامل ہیں. تو قرآن کریم کا عموماً طرز یہی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خطاب مردوں سے کرتے ہیں لیکن حکم میں مرد اور عورتیں دونوں شامل ہوتی ہیں. خطاب عموماً عورتوں سے نہیں کیا جا رہا ہے لیکن اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کی قباحت بیان کرنے کے واسطے مردوں سے الگ خطاب فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان والوں تم میں سے کوئی شخص کسی دوسرے شخص کا مذاق نہ اڑائے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ جس کا تم مذاق اڑا رہی ہو وہ تم سے بہتر ہے. اور آگے فرما رہے ہیں وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، کہ کوئی عورت بھی کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے. اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ جس عورت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ عورت اس سے بہتر ہو، مذاق اڑانے والیوں سے بہتر ہو. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے واسطے الگ حکم فرمایا. وجہ یہ ہے کہ عورتوں کے اندر یہ مجلسی برائی اور یہ معاشرتی برائی زیادہ پائی جاتی ہے. عورتیں اس مذاق والے حکم میں، اس مذاق والی برائی میں زیادہ شامل ہوتی ہیں. کسی عورت کو دیکھا جاتا ہے اگر وہ ایک شادی میں کپڑے پہن کر آئی دوسری شادی میں وہی کپڑے ہوتے ہیں اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ دیکھو پچھلی شادی میں وہی کپڑے پہن کر آئی تھی اس شادی میں وہی کپڑے پہن کر آئی ہے. اگر سینڈل پر جوتے پر کسی کی نظر پڑ جائے جو پچھلی شادی میں پہن کر آئی تھی اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ یہ عورت پچھلی شادی میں نے دیکھی تھی کہ وہی کپڑے وہی جوتے پہن کر آئی ہے اس شادی میں پھر وہی جوتے پہن کر آئی ہے. کسی کے قد کا مذاق اڑایا جاتا ہے. کسی عورت کہتی ہے کہ فلانی کا ناک دیکھو، کوئی کہتی ہے فلانی کی آنکھیں دیکھو. تو عورتوں کے اندر یہ مذاق والی برائی زیادہ پائی جاتی ہے. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو بھی یہاں پر مستقل حکم دیا ہے کہ عورتیں کسی کا مذاق نہ اڑائیں. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اللہ کے نزدیک زیادہ مکرم ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک زیادہ محبت والا ہو. اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کا محبت ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہو. تمہیں پتہ نہیں کہ اللہ کے نزدیک اس کا کیا مقام ہے.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی آتا ہے کہ آپ نے بھی سختی سے منع فرمایا تھا. ایک مرتبہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بڑے جلیل و قدر صحابی ہیں, بڑے فضائل ان کے متعلق آئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس قرآن 4 لوگوں سے پڑھو, اور ان میں سب سے پہلا نام عبداللہ بن مسعود کا تھا. اور یہ وہی صحابی ہیں کہ فقہ حنفی کی بنیاد عبداللہ بن مسعود ہی کے حدیث پر ہے. یہ ایک مرتبہ مسواک کے درخت پر مسواک توڑنے کے واسطے چڑھے, تو چونکہ دبلے پتلے تھے اور ان کی ٹانگیں بہت پتلی پتلی تھی, تو ہوا چلی اور ہوا کی وجہ سے یہاں وہاں جھولنے لگے ٹہنی کے ساتھ. صحابہ کرام ہنسنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں ہنس رہے ہو؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ ان کی ٹانگیں دیکھ کر, پتلی پتلی ٹانگیں دیکھ کر ہمیں ہنسی آ رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم, یہ جو پتلی ٹانگیں تمہیں نظر آ رہی ہیں, قیامت کے دن ترازو کے اندر, میزان کے اندر یہ احد پہاڑ سے زیادہ ہوتی ہے. یا عبداللہ بن مسعود پر جو صحابہ کرام ہنس رہے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرمایا اور بتایا کہ جو دبلے پتلے تمہیں نظر آ رہے ہیں ان کا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا ہے, انہیں معمولی نہ سمجھا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں 2 باتیں ملتی ہیں, 2 سبق ملتے ہیں. پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ کسی کا مذاق نہ اڑایا جائے, کسی کے حلیے کو دیکھ کر, کسی کے جسم کو دیکھ کر مذاق نہ اڑایا جائے. اور دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کا مذاق اڑاتا ہے تو اسے حکمت سے منع کرے. یہ نہیں کہ ہم بھی ان کے ساتھ ہنسی مذاق میں شامل ہو جائے, وہ اگر ہنسا ہے تو ہم بھی ان کے ساتھ ہنسنے میں شامل ہو جائے, یہ نہیں ہونا چاہیے. تو سب سے پہلی وجہ جو مذاق کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائی, کسی کو حقیر سمجھنا, کسی کو ذلیل سمجھنا. عموماً یہی ہوتا ہے کہ اگر کسی کا مذاق اڑایا جاتا ہے تو اس کے 2 سبب ہوتے ہیں. پہلا سبب یہ ہوتا ہے کہ اس کو حقیر سمجھا جاتا ہے, اس کی تذلیل کی جاتی ہے. اور دوسرا سبب یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھا جاتا ہے, اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر دوسروں کو حقیر اور ذلیل بنایا جاتا ہے. اسی وجہ سے کہ دوسروں کو حقیر سمجھا جا رہا ہے, اللہ کے رسول نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع کیا. تو یہ پہلا سبب تھا جس کی وجہ سے, حقارت آنے کی وجہ سے منع کیا جا رہا ہے کہ کسی کا مذاق نہ اڑایا جائے. اور جو دوسرا سبب عموماً پایا جاتا ہے مذاق اڑانے میں, وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور اپنے آپ کے اندر تکبر والا مادہ پایا جانا. اس کی بھی سخت مذمت قرآن کریم میں آئی ہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر دوسروں کی تذلیل کی جائے, اپنے آپ کو اونچا سمجھ کر دوسروں کو حقیر سمجھا جائے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من کبر, کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو. تکبر اتنی گھناؤنی چیز ہے اور اتنی بری چیز ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے جنت میں داخلے سے منع فرمایا ہے کہ جس کے دل میں تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اسی لیے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو اسی چیز سے منع فرمایا تھا. حضرت لقمان نے جو نصیحت کی اپنے بیٹے کو, ان میں ایک نصیحت یہ بھی تھی وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ, کہ بیٹے زمین میں بڑائی کے ساتھ اکڑ کر نہ چلنا, اترا کر نہ چلنا, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتے ہیں. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں, تکبر گھمنڈ سے منع فرما رہے ہیں. ایک دوسری جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح غرور, گھمنڈ اور تکبر سے منع فرمایا ہے اور تکبر کرنے والوں کو ان کے اوقات یاد دلائی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا, کہ تم زمین پر اکڑ کر نہ چلو, تم زمین پر تکبر کے ساتھ سینہ چوڑا کر کے نہ چلو, نہ تو تم زمین پر اکڑ کر چلنے کی وجہ سے زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ تم سینہ چوڑا کر کے چلنے سے پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو ان کے اوقات یاد دلا رہے ہیں. تمہارے اوقات تو ایک بندے کی ہے, ایک غلام کی ہے. انسان کو پیدا ہی کیا گیا ہے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے, اس کی اطاعت کرے. اسی وجہ سے اسے بندہ کہا جاتا ہے اور بندے کا معنی ہے غلام. اب اگر کوئی غلام اپنے آقا کی صفت اختیار کرنا چاہے, کوئی غلام اپنے آقا کی طرح بننا چاہے, تو اس کے رب کا اس کے متعلق صاف اعلان ہے کہ الکبریاء ردائی والعظمت عزاری من نازعنی واحدا منہما قذفته فی النار, کہ بڑائی میری چادر ہے, تکبر میری چادر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں حدیث قدسی میں کہ بڑائی میری چادر ہے اور عظمت میری ازار ہے. اگر کوئی مجھ سے ان دونوں میں سے کوئی بھی چیز چھیننے کی کوشش کرے گا میں اسے جہنم میں پھینک دوں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے متعلق فرما رہے ہیں
جو تکبر اور بڑائی کرتا ہے اور دوسروں کو حقیر اور ذلیل سمجھتا ہے. لہذا انسان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ دوسروں کو حقیر سمجھے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھے, دوسروں کی ذلیل اور دوسروں کو تذلیل کرے اور اپنے آپ کو اچھا سمجھے. پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کا کیا مقام ہوگا جس کا ہم مذاق اڑا رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں, ایک مرتبہ مکہ کے اندر سخت قحط پڑ گیا, لوگ استسقاء کی نمازیں پڑھ رہے ہیں لیکن بارش نہیں ہو رہی ہے. ایک دن جمعہ کے نماز کے بعد لوگ پھر استسقاء کی نماز کے واسطے میدان عرفات میں چلے گئے. میدان عرفات میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, دعائیں کر رہے ہیں. اچانک میری نظر ایک شخص پر پڑی, بالکل نحیف, لا کر دبلا پتلا, اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے. اور اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تیرے بندے پیاسے ہیں, ان پر بارش برسا. اور وہ سجدے میں چلا گیا اور سجدے میں جا کر دعا کرنے لگا کہ رب العالمین, میں اس وقت تک اپنا سر سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ تو اپنے بندوں کو بارش سے سیراب نہ کرے, تیری رحمت ان پر نہ برسائے. اتنا کہنا تھا کہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں, میں نے آسمان پر نگاہ دوڑائی, ایک بادل کا ٹکڑا آیا, اس کے ساتھ دوسرے بادل کے ٹکڑے آئے, اور یہ بادل کے ٹکڑے آ کر دوسرے سے ملتے گئے, آسمان پر بادل چھا گئے اور بارش برسنا شروع ہو گئی. خوب موسلادھار بارش ہو گئی. عبداللہ بن مبارک کہتے کہ میں پہچان گیا کہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے, یہ وہی شخص ہے جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو پراگندہ بال ہوں گے اور میلے کچلے کپڑے میں ہوں گے, ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا, ان کو کوئی جگہ دینے والا نہیں ہوگا, ان کی کوئی معاشرے میں عزت نہیں ہوگی, لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اتنے محبوب ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان کا وہ مقام ہے لو اقسم علی اللہ لابرہ, کہ اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کسی چیز کے متعلق قسم کھائے کہ اللہ تو یہ کام کر دے, تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کی وجہ سے وہ کام کر دے گا. یقیناً یہ ان لوگوں میں سے. عبداللہ بن مبارک کہتے کہ میں چلا گیا اس کے پیچھے دیکھنے کے لیے کون شخص ہے. چنانچہ میں نے دیکھا کہ یہ ایک ایسے شخص کے گھر میں داخل ہوا جو غلاموں کی تجارت کرتا ہے. میں سمجھ گیا کہ ایک غلام ہے. دوسرے دن میں نے جا کر اسے خریدا اور خرید کر اپنے گھر لے آیا. کہنے لگا کہ آقا, میرا اور تیرا کیا تعلق ہے, میں تیری کوئی خدمت نہیں کر سکتا ہوں, میں کمزور دبلا پتلا لاغر غلام ہوں, بہتر تھا تو کوئی اور غلام خریدتا. ابن مبارک کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ میں نے کل والا تیرا ماجرا دیکھ لیا ہے اور میں سمجھ گیا ہوں تو یقیناً اللہ تعالیٰ کا بہت محبوب بندہ ہے. جب اس نے یہ سنا تو اس نے پھر 2 رکعت نماز پڑھی, دعا کی, اے اللہ میں نے تجھ سے عہد کر رکھا تھا کہ میرا اور تیرا معاملہ پوشیدہ اور مخفی دینا چاہیے, اے اللہ تو نے میرے معاملے کو کھول دیا ہے, اب میری تمنا ہے کہ تو مجھے اٹھا لے. اتنا کہنا تھا کہ اس غلام کی جان نکل گئی. اب یہاں پر ہم دیکھیں تو ایک دبلا پتلا غلام, اس کا رنگ بھی بالکل کالا ہے, جسم بالکل لاغر ہے, لیکن یہ ان لوگوں میں سے ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کرے. تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا کیا مقام ہے نہیں پہچان سکتے. کسی کا جسم دیکھ کر, کسی کے مال کی وجہ سے, کسی کے کسی اور چیز کی وجہ سے, یا اس کے اندر کوئی برائی ہو اس کی وجہ سے ہم مذاق اڑائے کسی کا, یہ مناسب نہیں ہے. یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے کہ کسی کا مذاق اڑائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے. اور یہ منافقین کی صفات میں سے. منافقین کہا کرتے تھے جب وہ اپنے بڑوں کے پاس جایا کرتے تھے تو وہ ان لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ ہم تو ایسے ہی مسلمان ہو گئے, ہم تو صرف منہ سے مسلمان ہوئے ہیں, ہمارے دل ان کے ساتھ نہیں ہیں, اور ہم تو تمہارے ساتھ ہیں, اور ہم تو صرف مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے تھے, ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے. تو منافقین کی صفات میں سے کسی کا مذاق اڑانا. اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے متعلق فرمایا ہے جو دنیا میں لوگوں کا مذاق اڑایا کرتا تھا, آخرت میں اس کا کیا حال ہوگا. کہ آتا ہے کہ ایک شخص جو دنیا میں لوگوں کا مذاق اڑایا کرتا تھا, آخرت میں اسے دروازے سے, جنت کے دروازے سے بلایا جائے گا کہ آؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ. وہ شخص جب اپنی جنت میں داخل ہونے کے قریب پہنچے گا, دروازہ بند کیا جائے گا. کہا جائے گا اگلے دروازے سے داخل ہو جاؤ. جب وہ دوسرے دروازے کے پاس پہنچے گا, دروازہ وہ بھی بند ہوگا. کہا جائے گا کہ تیسرے دروازے سے داخل ہو جاؤ. جب اس کے پاس جائے گا وہ دروازہ بند ہو جائے گا, وہ پریشان ہو جائے گا, کہے گا کہ اللہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ میرے ساتھ مذاق کیوں ہو رہا ہے. کہا جائے گا کہ تو جس طرح سے دنیا میں لوگوں کا مذاق اڑایا کرتا تھا, اسی طرح آج تیرے ساتھ بھی مذاق ہو رہا ہے. ہمیں غور کرنا چاہیے, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ ہم دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں. اب بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک دوست جس کا 10 مرتبہ مذاق اڑایا گیا لیکن وہ برداشت کر گیا,
لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کا موڈ خراب ہو, اگر اس سے وہی مذاق کیا جائے وہ غصہ ہو جائے, دل پر لے لے اور پرانی سے پرانی دوستی ختم ہو جائے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دوست مذاق کو برداشت کر لیتا ہے, لیکن اس مذاق پرانی کی وجہ سے دوستیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں, رشتے ختم ہو جاتے ہیں. اسی وجہ سے منع کیا گیا ہے کہ مذاق نہ اڑایا جائے. اب یہاں پر سمجھنے کی ایک بات یہ ہے کہ مذاق کرنا الگ چیز ہے اور مذاق اڑانا الگ چیز ہے. مذاق اڑانے کی ممانعت آئی ہے, مذاق کرنے کی ممانعت نہیں ہے. اگر مذاق کیا جائے اور وہ شریعت کے دائرے میں ہو, شریعت کی حدود میں ہو تو یہ جائز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جائز مذاق کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک بڑھیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی, کہنے لگی کہ اللہ کے رسول دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل فرمائے. آپ نے فرمایا بوڑھے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے. وہ بڑھیا بہت مایوس ہوئی اور روتے ہوئے جانے لگی. آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ تم جنت میں داخل نہیں ہوگی, میں نے کہا کہ بوڑھے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے. یعنی اللہ تعالیٰ بوڑھوں کو ان کی جوانی میں تبدیل کریں گے, بوڑھوں کو جوان بنائیں گے اور پھر انہیں جنت میں داخل کریں گے, تو بھی جنت میں داخل ہو جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے مذاق کیا کرتے تھے. تو مذاق کرنا جائز ہے بشرطے کہ وہ شریعت کے دائرے میں ہو, اس میں جھوٹ شامل نہ ہو, کسی کی دل آزاری نہ ہو, کسی کی دل کو ٹھیس نہ پہنچے. ممانعت جو آئی ہے وہ مذاق اڑانے کی آئی ہے, جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں منع کیا ہے. لہٰذا ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ کسی کا مذاق نہ اڑائے. کسی کے مال کی وجہ سے کوئی غریب ہے اس کی غریبی کا مذاق نہ اڑائے. کوئی اگر دبلا پتلا ہے اس کی وجہ سے مذاق نہ اڑایا جائے. کوئی موٹا تازہ ہے اس کی وجہ سے اس کا مذاق نہ اڑایا جائے. کوئی اگر کالا ہے تو کالا ہونے کی وجہ سے اس کا مذاق نہ اڑایا جائے. غرض ہے کہ کسی بھی وجہ سے کسی کا مذاق نہ اڑایا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک انسانوں کی قدر و قیمت ان کے دلوں کی وجہ سے اور ان کے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے, ان کے ظاہری جسم کی وجہ سے نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے, ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم, کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے کہ کون کتنا خوبصورت ہے, کون کتنا گوڑا ہے, یا پھر تمہارے اموال کو نہیں دیکھتے کون کتنا مالدار ہے, کس کے پاس کتنی گاڑیاں اور کتنے فلیٹ ہیں, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمہارے اعمال کو اور تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں کہ کس کے دل میں کتنا تقویٰ ہے, کس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا خوف ہے, اور کس کے پاس نیک اعمال ہے. اس کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے گا, کسی کے رنگ کی بنیاد پر, کسی کی جسم کی بنیاد پر, یا کسی کے مال و دولت کی بنیاد پر فیصلہ نہیں. تو آج ہم میں سے ہر ایک کو ضرورت ہے کہ کسی کا مذاق نہ اڑائے, بلکہ ہر ایک کی عزت کرے اور ہر ایک کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آئے. یہ پہلی معاشرتی اور مجلسی برائی تھی جو عام طور پر معاشرے میں رائج ہوتی ہے, مذاق اڑانا. اس کے علاوہ مزید 5 برائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 2 آیات میں بیان فرمائی ہے, جو آئندہ موقع ملنے پر انشاءاللہ وضاحت کے ساتھ بیان کی جائیں گی. بستی والوں سے ایک درخواست یہ ہے کہ SIR چونکہ شروع ہو چکا ہے اور بہت سارے لوگ اب بھی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں, بہت سارے لوگ کر کے ڈھیروں فارم ایسے ہیں جس نے لوگوں کو لے جانے کی بھی توفیق نہیں ہوئی ہے. تو ان سے گزارش ہے کہ اپنے فارم لے جائیں, انہیں پر کرے اور جمع کرنے کی فکر کرے. آئندہ ان پر مصیبت آ سکتی ہے, پتہ نہیں کیا ہوگا. اگر ان کا ایک مرتبہ نام کٹ گیا تو پھر انہیں یہاں وہاں 2 بات کرنا پڑے گی. لہٰذا بھی موقع ہے اور بہت ہی کم دن باقی ہے. ہر ایک کو چاہیے کہ اپنا فارم لے, اپنا فارم پر کرے اور بالکل ذمہ داری کے ساتھ وہ فارم جمع کرے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کل مغرب سے سنیچر کے مغرب سے اتوار کے مغرب تک ہمارا اجتماع ہے, جوہر کا اجتماع ہے. انشاءاللہ اس میں سے ہر ایک اپنے اوقات کو فارغ کرے اور پہنچنے کی کوشش کرے. مواقع کبھی کبھار آتے ہیں, لہٰذا ہر ایک اس میں پہنچنے کی کوشش کرے. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.